السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب السفينة وعاد وفرعون وآل لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحج وعيد أفرعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله عز وجل في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى أيضا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والسلام لله وسلم. خوبی و برائی اس اللہ جل جلالہ کے لیے لائق ہے جس نے ہم بنی ہوئی انسان کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا. بارہو بے شمار درود و سلام نشاور ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی سیرت طیبہ انسانی زندگی کے لیے رہنما و اصول. دوستو عزیز و اسلامی بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کی بات کلام مقدس سے جب آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن الرحیم انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم جميع مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ بدر ہے اور
شروعات ہے، اول عشرہ ہے۔ رمضان کے روزے کا مقصد انسانی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو، بدلاؤ لانی، تقوی و طہارت پیدا کرنا اور تقوی و طہارت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہ روزہ کا سب سے اہم مقصد ہے، اول مقصد ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے واضح ہو جاتا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ و طہارت پیدا ہو۔ انسان جب متقی بن جاتا ہے، تقویٰ و طہارت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، تو جہنم سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کا کام کر رہا ہے۔ اور روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جس طرح رکھنے کا حکم ہے اسی حساب سے اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور انقلاب آئے گا، ہم متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں طاری ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہمیں جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اور ویسے رمضان کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے۔ آج دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، کی روشنی میں باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں اور جہنم سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آخر اتنی شدت کی گرمی اس وقت ہے اور ہم لوگ بھوک و پیاس کی حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں نا، کیا بات ہے؟ کیا ہمارے گھر میں چاول نہیں، اناج نہیں؟ صرف اور صرف جہنم سے نجات مل جائے، جہنم سے بچ جائے، جہنم سے دور رہیں۔ نار سقط جہنم کی آگ اس لیے کہ سب سے خطرناک آگ، سب سے خطرناک آگ، سب سے بھیانک آگ، سب سے کالی آگ، اور اس جہنم کی آگ کے اندر سختی گھس جانا، شدت گھس جانا۔ دنیاوی آگ کی شدت کے مقابلے میں جہنم کی آگ کی شدت، سختی، اگلاپن 69 گنا سے 69 گنا۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ دنیاوی آگ کی خصوصیت اور جہنم کی آگ کی خصوصیت بہت فرق ہے۔ دنیاوی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے، خود سے ڈال دیا گیا، خود سے دنیاوی آگ میں پڑ جائے یا کسی نے ڈال دیا باہر کے، ہر صورت میں دنیاوی آگ کا کام یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی جسم کے حصے کو پہچانتی نہیں ہے اور پہچان کے وار کرنا جانتی نہیں ہے، بس یہ پورے جسم
جان کو جلا کر خاک کر دے گی اس آگ کی وجہ سے. اور جہنم کی آگ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے چہرے پر وار کرے گی. قرآن سے دلیل موجود ہے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون. وہ جہنم کی آگ چہرے پر جو جسم کا مرکزی حصہ ہے، مرکزی جگہ ہے، اس پر وار کرے گی، اس پر حملہ کرے گی اور اس کو فوکس کرے گی اور چہرے ہی کو نشانہ بنائے گی. وہ جہنم کی آگ. اور انسان بالکل بدصورت نظر آئے گا. وہم فیہا خالدون. اور جہنم میں انسان بالکل بدشکل نظر آئے گا. یہ جہنم کی آگ کی تاثیر ہے. تو جہنم کی آگ سے انسان کو بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، کنبے والے کو، خاندان والے کو، اپنے گاؤں والے لوگوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا ہے. آج ہم دنیا میں آگ چلاتے ہیں، اس کا ایندھن لکڑیاں ہوتی ہیں، چوڑیاں ہوتی ہیں، پوال ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو جہنم کا سلطان قرار دیا. جہنمی جہنم کا ایندھن بنے گا. اور یہ پتھر جو دیکھ رہے ہیں یہ پتھر بھی ایندھن کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جس جہنم میں تعینات سخت دل والے فرشتے ہیں، سخت گیر فرشتے ہیں، بے رحم فرشتے متعین کیے گئے ہیں، جن فرشتوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم نہ ہوگا. غلاظ شداد لا یعصون اللہ. اور جو حکم پروردگار کی طرف سے ملے گا وہ فرشتے وہی کام کو انجام دیں گے. اللہ کی نافرمانی وہاں سے نہیں کی جائے. وہ جہنم کی آگ بہت ہی خطرناک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اے مسلمانوں، ماں بہنوں، میرے بزرگوں بھائیوں، منہیات سے رک کر کے، غلط کاموں سے اجتناب کر کے، غلط امور کو انجام نہ دے کر، گناہوں کے قریب نہ جا کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے دور رکھ سکتے ہیں. اور لوگوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی منہیات سے روکنا ہوگا. مروہم بالخیر، خیر کیا، خیر کا حکم، بھلائی کا حکم دینا ہوگا. ونہوہم عن الشر، اور غلط کاموں سے روکنا ہوگا، غلط امور کی انجام دہی سے اپنی اولاد کو بچانا ہوگا. اور اپنے بچوں کو اسلامی ادب سکھانا ہوگا، اسلامی کلچر سکھانا ہوگا، اسلامی تہذیب سے مزین کرنا ہوگا. آج مسلمانوں دیکھو، آج ہمارے بچوں کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو گیا
اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جو فلمی ہیرو ہیں ہیروئن ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. یہ ہماری اولاد ہے مسلمانوں جو اگر دیکھا جائے اسلامی تہذیب سے ناشنا ہوتی چلی جا رہی ہے, اسلامی کلچر سیکھ نہیں رہا ہے, اور اگر سیکھا ہوا تھا تو اسلامی کلچر کو فراموش کر دیا, اسلامی تہذیب کو اپنے ذہن و دماغ سے اپنے قلوب سے نکال دیا اور مغربیت کا دل دادا بن گیا. آج ہمارے جوانوں کو دیکھو, آج ہمارے ان نوجوانوں کے بالوں کو دیکھو, ان کے سروں پر جو بال دکھتا ہے وہ بال کبھی تو یہ کالا کر لیتے ہیں, کبھی پیلا کر لیتے ہیں, کبھی اپنے بال کو رنگ لیتے ہیں, کبھی ہرا کر لیتے ہیں, کبھی وائٹ کر لیتے ہیں, کبھی عجیب رنگ سے مزین کر دیتے ہیں. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے, اسلامی کلچر نہیں ہے, اسلامی اخلاق و کردار نہیں ہے. اسلامی تہذیب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہوگی, اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہوگا, علم سکھانا ہوگا. اور کون سا علم ڈاکٹریت کا علم نہیں, جی پروفیسر بنا دیں گے, ڈاکٹر بنا دیں گے, انجینئر بنا دیں گے, اور چاہے بڑی سے بڑی علم کی تعلیم کی ڈگری دلا دیں گے, لیکن یاد رکھیں جب تک آپ کا بچہ دین کیا علم نہ سیکھا رہے, دین کا علم نہ سیکھے, آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اگر ضرورت ہے انسانی زندگی کے اندر تو قرآن کا علم, حدیث رسول کا علم, نبی کی تعلیمات سیکھنے کی ضرورت ہے, نبی کی احادیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے. نہ کہ ان تعلیمات کو فراموش کر کے ہم بڑے بڑے کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچے کو نامنکن کر رہے ہیں, داخلہ کرا رہے ہیں. لیکن جانیے وہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ کا بچہ بگڑ جائے گا. اسے بگڑنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے, حدیث رسول کی تعلیم دیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو ایک اچھا ٹیچر نہ بنائیے, اپنے بچے کو پروفیسر نہ بنائیے, انجینئر نہ بنائیے, فلاسفر نہ بنائیے, ہم سائنسداں نہ بنائیے. ہم کہتے ہیں ضرور بنائیے, لیکن لوگوں سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کا علم سکھانا ہوگا, حدیث رسول کا علم سکھانا ہوگا. اگر آپ کے علاقے میں کہیں مدارس قائم ہیں, ان مدارس میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں, یا پھر اگر اپنے بچوں کا داخلہ کرانا نہیں چاہتے ہیں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے خواہش مند ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کسی مولوی کو بلائیے, کسی مولوی کو بلا کر کم از کم دین کی ابتدائی تعلیمات ان کو دینا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ جان سکیں کہ سر کے بالوں کو رنگ دینا, کلر میں تبدیل کر دینا اور طرح طرح کے رنگوں سے سر کے بالوں کو مزین کر دینا, اس میں کیا گناہ ہے. یاد رکھیے ایسے بالوں کو رنگ و کلر سے ڈیزائننگ کرنے والے, یاد رکھنا حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں داخلہ تو کیا, جہنم کی بو بھی نہیں سن پائے گا, جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. جی جنت کی بھت نہیں یاد رکھیں, جنت میں داخلہ تو بہت ہو چکا. دوست عزیزو, اسلامی بھائیوں, تکوہم بذالک نام. اگر اپنے بچوں کو آپ اسلامی آداب سکھاتے ہیں, اسلامی تہذیب سکھاتے ہیں, اسلامی کلچر سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں, تکوہم بذالک نارا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے جہنم سے بچانے کا کام کیا, آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر رہے ہیں, جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. تکوہم بذالک نارا. اور جہنم کی آگ سے بچانا تو بہت ضروری ہے. آج دیکھتے ہیں کہ آج معمولی سی گرمی ہے, معمولی سی دھوپ ہے, اور اس دھوپ کی شدت کو ہم برداشت کرنے میں اسکچھم ثابت ہو رہے ہیں. بڑی پریشانی ہو. ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو
تنظیم پریشانی تو ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، اور افطار کے سمے کس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کریں، لیمو سے کھولا ہوا پانی شربت پیے تاکہ حلق ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نارے سکت کو آسان نہ سمجھو مسلمانوں، جہنم کی آگ کو معمولی نہ سمجھو، جہنم کے عذابات کا ذکر کروڑوں کا کھڑا ہو جائے گا۔ جہنم کے عذابات کے مناظر میں کچھ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج یہاں دنیا میں لوگوں اس گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے، اس دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سوتی کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کو پانی میں بھگا کر رکھتے ہیں اور اپنے بدن میں لپیٹ لیتے ہیں تاکہ ٹھنڈ محسوس ہو۔ آئیے دکھاتا ہوں جہنم میں جہنمیوں کے لیے کیا انتظامات یہاں تو ہم لوگ موسم کے انوروپ، موسم کے مطابق انتظام کر لیتے ہیں۔ ٹھنڈ دنوں میں ٹھنڈی کے موسم میں اوڑھنے کے لیے گرم لباس کا استعمال کرتے ہیں، گرم اوڑھنا کا انتظام کر لیتے ہیں، گرم چادروں کا، گرم بچھونے کا استعمال کر لیتے ہیں، اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ گرمی کا دن آتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے مومنوں، مسلمانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذابات کا کس طرح ذکر فرمایا ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ وہاں تو بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا۔ اللہ رب العالمین نے مزید نقشہ کھینچا، لَهُمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ۔ فرش بھی آگ کی ہوگی، زمین بھی آگ کی ہوگی، چھت بھی آگ کی ہوگی۔ سوچ کر دیکھو مسلمانوں، چھت بھی آگ کی، زمین بھی آگ کی، بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، اور سنو کلیجہ دہل جائے گا۔ اور گرمی کے دنوں میں درزیوں کے یہاں سوتی کے کپڑے لے جا کر اپنا قمیض بنانے والوں، کرتا بنانے والوں، کرتا اور قمیض اور پائجامہ سلوانے والوں، تاکہ گرمی کی شدت سے کسی حد تک محفوظ رہ سکے۔ آپ سوچئے جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ۔ جہنم میں جہنمیوں کا لباس ہے تو آگ سے تیار کیا جائے گا، آگ کو کاٹ کاٹ کر قمیض بنائی جائے گی، کرتا بنایا جائے گا۔ آگ کو کاٹ کاٹ کر ہمارا دماغ تو یوں کام نہیں کرتا کہ آگ کو کیسے کاٹ کاٹ کر قمیض بنائی جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس کسی چیز کو بننے اور بگڑنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا قانون تو یوں ہے، کن فیکون، ہو جاؤ ہو جاتا ہے، یہ قانون۔ کپڑا بھی آپ کا، فرشتے کپڑوں کو کاٹ کاٹ کر آگ کو کاٹیں گے اور قمیض بنائیں گے، اور جہنمیوں کا وہی پہناوا ہوگا، جہنمیوں کا وہی لباس۔ اور دوستو عزیزو، جہنمیوں کا کھانا پر بھی کبھی غور کرتے ہیں۔ آج تو یہاں دنیا میں ایک سے ایک معقولات و مشروبات مہیا ہیں۔ کھانے کے لیے بہترین عمدہ قسم کا چاول، بہترین چھنی ہوئی روٹی کھاتے ہیں۔ سن لو مسلمانوں، آج شادی بیاہ کا موسم گزر گیا، شادی بیاہ میں اکثر شادی بیاہ میں پلاؤ بنا، پلاؤ کھائے، بریانی کھائے۔ وہاں جاؤ، اگر کوئی انسان جنت چلا گیا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، کبھی سوچا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد
ملے گا وہ کھانا کغلی الحمیم، اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کڑھائی میں کھولتا ہوا تیل کس طرح وہ تیل کھولتا ہے، کھدڑ کھدڑ کھولتا ہے، کغلی الحمیم، وہ چوہر کا درخت کھائے گا، پیٹ کے اندر جائے گا، ساری اتڑیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ اور مسلمانوں یہ تو کھانے کی بات ہے نا، پینے کے لیے کیا ملتا ہے؟ آئیے شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دوزخ کی تپشی سوچ کے جل جاتا ہے سینہ، دوزخ کی تپشی سوچ کے جل جاتا ہے سینہ، بدبخت ہے تو نائے جہنم میں جلے گا، آہو کو کہاں کریں گے جہنم میں دوزخی، کوئی وہاں پہ ان کی نہ فریاد سنے گا، اور پینے کے لیے گرم ابلتا ہوا پانی، کھانے کے لیے بس وہاں سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ماء حمیم، پینے کے لیے جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی مہیا کیا جائے گا، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہائے ہائے جہنمیوں کی کیسی بھیانک زندگی ہوگی، کیسی دردناک زندگی ہوگی، کیسی المناک زندگی ہوگی۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پانی میں تھوڑا سا گرد و غبار پڑ جاتا ہے، آنکھیں دیکھ لینے، آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، وہ پانی پھینک دیا جاتا ہے، اور صاف اور سوچھ پانی پگمناتے ہیں، پیتے ہیں۔ جہنمیوں کو جو پانی ملے گا سوچ لو مسلمانوں، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ کیا فرمایا کہ جہنمیوں کے بدن سے نکلتا ہوا پیپ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے بہت ہی مشکل سے نگلے گا، بہت ہی مشکل سے پیے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور لوگوں پیا نہیں جائے گا، پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، عذابات کے ایک سے ایک مناظر ہوں گے، عذابات کی ایک سے ایک شکلیں ہوں گی، ایک سے ایک شکلیں ہوں گی۔ کھولتا ہوا پانی، گرم پانی، جی پینے کے لیے پی، اور کھانے کے لیے چوہر کا درخت، عذاب کی ایک سے ایک شکلیں ہوں گی۔ اور ساری شکلوں کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ عذاب ادھر سے بھی آ رہا ہے، عذاب ادھر سے بھی آ رہا ہے، ایک عذاب ادھر سے بھی دکھائی دے رہا ہوگا، دوسرا عذاب ادھر سے بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، جہنمیوں کو چار جانب، چاروں سمت، ہر سمت عذابات ہی عذابات دکھائی دیں گے، موت ہی موت دکھائی دے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، چار جانب سے موت ہی موت کا منظر دکھائی دے گا، حالانکہ وہاں کوئی مرنے والا نہیں، وہاں کوئی زندہ بھی نہیں رہے گا۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ ہی وہاں کوئی موت کا شکار ہوگا، نہ کوئی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ موت و حیات کے بیچ میں عجیب زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہا ہوگا، عجیب زندگی، چمڑا چلے گا، چمڑا پڑے گا۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، نیا
چمڑا بٹھا دیا جائے گا، ایک چمڑا جلے گا، ایک بار چمڑا جلے گا، پھر نیا چمڑا بٹھا دیا جائے گا تاکہ عذاب کو نئے طریقے سے چکھیں۔ جھیلنے کی طاقت نہیں جھیل سکتے، چیخ و پکار لگائیں گے، حالت خراب ہو جائے گی۔ وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنم میں جہنمی چیخ و پکار لگائیں گے، اے پروردگار عالم ہمیں جہنم سے نکال کر دوسری دنیا میں بھیج دیجئے، ایک بار پھر اسی دنیا میں بھیج دیجئے، ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے۔ جواب ملے گا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر، اے جہنمیوں کیا ہم نے تم کو دنیا کی زندگی میں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ تو زندگی کو پا کر عبرت حاصل کر لیتا، نصیحت پکڑ لیتا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتا، جنت کا مستحق بن جاتا، جنت کا حقدار بن جاتا۔ عجیب پریشانی، یہاں تک کہ آتا ہے کہ بنا دو، وہ تن آ کر جہنمی کہیں گے، جہنم کے دروازے سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنم کے دروازے مالک، جن کا نام مالک ہوگا، جہنمی لوگ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے دروازے جہنم اپنے رب سے کہیے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، ہمارا سفارہ کر دیا جائے، ہم عذاب جھیلنے کے قابل نہیں ہیں، ہم عذاب جھیل نہیں سکتے، ہمارا خاتمہ کر دیا جائے۔ سوال کیے ہوئے لوگوں 40 سال گزر جائیں گے، 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، یاد کرو، سوچو، اتنا سخت دل داروغہ، اتنا بے رحم داروغہ، اتنا سخت گیر داروغہ کہ سوال کیا ہوا 40 سال ہو جائے گا، 40 سال کے بعد جواب ملے گا انکم ماکثون۔ اور جہنمیوں اسی جہنم میں پڑے رہو، یہاں سے نکلنا نہیں، یہاں سے نجات کی کوئی صورت نہیں دکھائی گئی رہی ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ایک ہی جملہ ملے گا، وہ بھی 40 سال کے بعد جواباً ایک جملہ کہا جائے گا اور خاموش ہو جائے گا، جہنم مت کرو۔ اور آپ یوں نہ سمجھو کہ ہم وہاں جہنمی بہت سارے رہیں گے، جہنمی لوگ بہت سارے رہیں گے اور جہنم سے نکل بھی جائیں گے، بھاگ بھی جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیاوی قید خانے اور جہنم کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ حالانکہ اس انڈیا کے اندر ایک سے ایک پولیس کرمی کی بحالی کی گئی ہے، ایک سے ایک پولیس کے انواع و اقسام کے ساتھ بحالی کی جاتی ہے، بہت ساری فوجیں ہیں، فوجی دستے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تھانے میں آدمی لے جا کر پکڑ کر گھسا دیتا ہے، لیکن پھر کسی طرف سے بھاگ جاتا ہے، جیل میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حرکت کو انجام دے کر بھاگ جاتا ہے۔ وہاں کہاں بھاگو گے؟ وہ جہنم کا داروغہ جو تعینات کیے گئے ہیں، کتنے داروغہ ہیں؟ علیہا 19 اپنے انڈیا کے داروغہ کی گنتی کرو، گنتی نہیں کر پاؤ، پولیس کرمیوں کی گنتی کرو، نہیں کر پاؤ، پولیس وبھاگ میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ، لیکن وہ جہنم کے اندر داروغے صرف اور صرف 19 داروغے ہوں گے، زیادہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علیہا 19 جہنم میں 19 داروغہ ہوں گے۔ اور اے لوگوں سن لو، جہنم کا ایک داروغہ اس قدر طاقتور ہوگا، اس قدر پہلوان ہوگا، اس کی طاقت کا پیمانہ لگا لو کہ ایک داروغہ اس کا کندھا اتنا چوڑا ہوگا، اس چیز سے لگاؤ کہ 1 سال تک 1 سال کی مسافت کی دوری کے برابر
کے داروغوں کی طاقت کا پیمانہ اگر کرنا چاہتے ہو، اگر جہنم کا دروغہ اگر آ جائے اتر جائے اور ایسے کرتے مٹھی میں لے لے اس زمین کو اور اوپر میں جا کر اوپر سے جام کر دے گرا طاقت جہنم کی دروغے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آپ یاد رکھیں اور وہاں کسی کی نہ چلے، وہاں تو حال خراب ہو جائے گا، حقیر بن جائے گا. جی آج اگر جو کوئی کہتا ہے کہ ہم بہت امیر ہیں اور ہم کسی کا محتاج نہیں ہیں اور اس لیے اور پھر محتاج نہیں ہے اور پھر اپنی زندگی منمانی گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ محتاج بن جائے گا، جی فقیر ہو جائے گا، کھانے کے لیے ترسے گا، پینے کے لیے ترسے گا، رہنے کے لیے ترسے گا. تاریخ کوٹری ہوگی جہنم کی. جہنم کی کوٹری کوئی وسیع و عریض کوٹری نہیں ہے، کوئی لمبا ہال بڑا ہال نہیں ہوگا، بڑی تن تاریخ کوٹری ہوگی. اسی کوٹری میں تمام انسان کھانے کے لیے ترسے گا، پینے کے لیے ترسے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انفیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جہنمی جنت والوں سے سوال کریں گے افیض علینا من الماء. جہنمی یہ پیا نہیں جاتا، گرم پانی پیا نہیں جاتا، جوہر کا درخت پھل کھایا نہیں جاتا. انفیض علینا من الماء او جنتیوں اور ناز و نعم میں رہنے والوں ادھر سے کچھ چیزیں ادھر کر دو، پانی بہا دو، پانی ڈال دو اس طرف. پانی پینے کا شوق ہے. افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا جو کھانا تمہیں ملا ہے وہ کھانا بھیج دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جواب ملے گا جنتیوں کی طرف سے، جواب ہوگا کہ یہ کھانا تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، یہاں کا پانی تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. اے لوگوں اسی لیے یاد رکھو باتیں بہت ساری رہ جاتی ہیں خطبے کے اندر، وقت بہت قلیل ہے. اتنا کہہ دیتا ہوں کہ کام وہ کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے. ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ راضی ہو جاتا ہے تین چیزوں سے. ان تعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، اللہ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی گزارو. وَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. أَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بڑے بھائی ہیں، گاؤں والے ہیں، کنبے والے ہیں، خاندان والے ہیں، علاقے والے ہیں، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں نہیں جھگڑو. آپ ان کی شادی بیاہ میں شرکت کرو، وہ آپ کی شادی بیاہ میں شرکت کرے. انبن کی زندگی اچھی نہیں، تفرقے کی زندگی اچھی نہیں. ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار برپا نہ کرو. اور اے مسلمانوں اللہ ناراض ہو جاتا ہے تین چیزوں سے. بہت زیادہ کیلو کال کرنا، کثرت سوال کرنا، بہت زیادہ پوچھنا، اور ضیاع مال سے بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اگر اللہ نے دنیا میں مال والا بنایا، دولت والا بنایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو. مدارس میں خرچ کرو، مساجد میں خرچ کرو، بیوہ اور یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ ریکھ میں خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو. جی ضیاع مال ٹھیک نہیں ہے، بس راستے میں مال کو خرچ کرنا یہ مال کی بربادی ہے، اور اللہ مال کی بربادی کو پسند نہیں کرتا ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ آپ کو مل گیا ہے، صدقات خیرات کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور دیگر ہمارے حسنات کو انجام دیں. قرآن کی تلاوت کریں. ضرورت اس بات کی ہے قرآن کی تلاوت صبح میں ضرور کریں. صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، اور آپ جب سونے جائیں تو کم سے کم چند سورتوں کو پڑھ کر سوئیں. میں اتنا کہنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به